بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام حضور، فکر زندہ ہے تو زندگی باقی، فکر ختم ہو چکی ہے تو زندہ لاش ہے جو وقت گزاری کر رہی ہے۔ آدمی اس کی فکر کرنا ہے۔ بے فکری انسان کی حقیقی موت ہے۔ بے فکری انسانوں کی حقیقی موت ہے۔ بے فکری ذمہ داری کے احساس سے، بے فکری معاشرتی مسائل کے سلسلے میں، بے فکری اپنی تربیت سے متعلق، بے فکری عالمی اور ملکی مسائل سے متعلق۔ دوسری بات میرے بزرگوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے جس عمر سے نوازا ہے، جوانی کی عمر ہے، 30 سال سے پہلے اور بعد کی عمر ہے، کام کرنے کی عمر ہی ہے۔ 40 سال تک آدمی تجربات جمع کرتا ہے، 50 سال تک تجربات نافذ کرتا ہے، اپلائی کرتا ہے، اور 60 سال تک اپنے تجربات کے ثمرات دیکھ لیتا ہے، اپنے کام کا رزلٹ دیکھ لیتا ہے۔ اتنا قیمتی ہے عمر کا یہ حصہ۔ کچھ کریں ہم، نقل و حرکت ہو، کسی میدان کو تو سنبھالیں، کہیں تو خلا پورا کریں، اپنے وجود کا احساس دلائیں۔ یہاں بھی کوئی رہتا ہے حافظ قرآن، یہاں بھی رہتے ہیں کوئی عالم دین، یہاں پر بھی ہوا کرتا تھا کوئی دین کا درد مند۔ بے فکر ہونے کے بعد دوسرا مسئلہ ہے ہم فکر لوگوں کا بکھرا ہوا رہنا۔ دو ساتھی ہیں، فکر مند ہیں، ہم فکر ہیں، ہم درد ہیں۔ کچھ ہونا چاہیے گرمائی مکاتب کے سلسلے میں، کچھ ہونا چاہیے ارتداد کے سلسلے میں، کچھ کریں گے اسکولوں کی اسمبلی میں دین کی بات سنا کر، کچھ کریں گے آس پاس کے دیہاتوں میں، کچھ کریں گے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں تو ان متاثرین کے پاس جا کر پنچایت چکائیں گے، ذہن سازی کریں گے تاکہ آگے اور کوئی مرڈر نہ ہو، اور کوئی روڈ شیٹر کا قتل نہ ہو، اور کوئی حادثہ امت کے اندر تکلیف دے ایمان والے کا قتل نہ ہو۔ کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم فکر اور ہم ذوق ساتھی جمع نہیں ہوتے، بکھرے ہوئے ہیں سب، ایک محلے میں رہ کر ملاقات نہیں کرتے، ایک شیخ سے تعلق رکھ کر بھی مشن کا حصہ نہیں بنتے، ایک مدرسے کے فارغ رہ کر بھی کسی مشن پر متفق نہیں ہوتے۔ نہیں چلنے والا بیل چلنے والے بیل کے ساتھ جب اسے باندھ دیا جاتا ہے چلنے میں سہولت ہوتی ہے۔ موٹی سی مثال ہے معاشرے کی، آدمی جو غیر متحرک ہے وہ متحرک کے ساتھ ہو جائے
تو اس کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے. تنہا آدمی کام نہیں کر سکتا ہے. تیسری بات میرے بزرگوں، اپنے آپ کو منفی چیزوں سے، تخریبی چیزوں سے، تقابلی امراض سے، تحاسد اور تباغض سے آدمی کو بچانا چاہیے. دوسروں کے عیبوں کی ٹوک نہیں بس، دوسروں کے نقائص کا تذکرہ ہے بس، اکابر کی ناکامیوں کا تذکرہ. بڑی بڑی تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، فلانے صاحب کیا کر رہے ہیں، بس یہ تذکرہ. منفی ذہن، تعمیری نہیں تخریبی، خود احتسابی کا نہیں، اکابر میں حکم بننے کا، خود احتسابی کا نہیں، بڑے بڑے تنظیموں کے جج بننے کا، مکتب کے 2 بچوں کو لانے کا نہیں، سیدھے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدلنے کا. یہ کیا حماقت ہے؟ جب کسی کی بدبختی کا وقت آ جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جدل کا دروازہ کھل جاتا ہے. جھگڑے گا وہ، عمل نہیں کرے گا، اپنی فجر قابو میں نہیں، تنقید کرے گا. عبد القوی صاحب کو یہ کرنا چاہیے. اپنے خاندان میں شرعی پردہ زندہ نہیں کر سکا، لیکن گھنٹوں لگیں گے واٹس ایپ پر صرف ویڈیوز کے فارورڈ کرنے کا. عملی صلاحیتیں مفلوج ہو رہی ہیں، قوت عمل مفلوج ہو رہی ہے، اقدامی کام کرنے کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. بہت باتوفیق لوگ ہیں وہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عیوب کھول دے. بہت بڑی بات ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے تبھی سامنے والی گاڑی کے عیب نظر آتے ہیں. جو گاڑی آگے چل رہی ہو اس کو پیچھے والی کے عیب نظر نہیں آتے. جو برابر چل رہی ہو اس کو بازو والی کے عیب نظر نہیں آتے. جب گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے تبھی اس کو عیب نظر آتے ہیں سامنے والی کے. سال گزر گئے، اپنے عیب نظر نہیں آ رہے، پوری امت کے عیب نظر آ رہے ہیں، اکابر کے، مصاغر کے، معاصروں کے، تنظیموں کے اپنے عیب نظر نہیں آ رہے. کتنی بدبختی ہے. اپنی خدمات پر قناع. اپنے اکابر کو دیکھیے، موجودہ اکابر کو دیکھیے، مرحوم اکابر کو دیکھیے، ہر وقت فکر مند. حضرت شاہ صاحب کو دیکھیے، کمر کا مرض ہے، ذرا دیر بیٹھا نہیں جاتا، پیٹ کا آپریشن ہوا، اس کے باوجود بھی شاید ہی کوئی ملاقاتی ہے جس کو حضرت وقت نہ دیتے ہو. آنے والا شاید ہی کوئی جلسے کا خواہش مند انکار کر دیتے ہو. حضرت مولانا عبد القوی صاحب کا برکات ہو، حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب، خاص قسم کا عذر ہے، سب تکلیف ہے، ایک ادارے میں بلا لیا جاتا ہے، دواخانے سے سیدھا ادارے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. محترم عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈائلیسس چلتا تھا، اجتماعات ہوتے تھے تو ڈائلیسس کے بستر سے اجتماعات میں آتے تھے. دل میں قناعت نہیں ہے. بہت کیا میں نے زندگی، لوگوں کی محلوں کے محلے بدل گئے، خاندان کے خاندان بدل گئے. اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ علماء و حفاظ کی جماعتیں تیار ہو گئی، اداروں کے ادارے قائم ہو گئے، اب تھوڑی سی راحت کی سانس لے لو. نہیں، راحت تو کام میں ہے. ایک مرتبہ امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں نہیں آیا، بڑے وسیع بھائی بیٹھے، پوچھا بھائی امیر صاحب نہیں ہے؟
کہا طبیعت ناساز ہے۔ نہیں، میں نعیم اللہ خان کو جانتا ہوں، اس کی راحت تو یہی پکانے میں ہے، اس کی راحت گھر میں رہنے میں نہیں، کام والے کی راحت کام میں ہوتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عامی ادبی تھے، منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبیعت خراب ہو گئی، بستر میں رہتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کیسے چل رہے معمولات؟ کہا نماز پڑھ لیتا ہوں اور کچھ کر نہیں پاتا۔ بھائی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے عبادت کا کام کر لیتے ہو، دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ معذوریوں میں اکابر کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں عالم دین ڈاکٹر عبد الغنی فیصل الیاس صاحب دامت برکاتوں، ہم انہیں 2007 سے دیکھ رہے ہیں، 2007 سے نچلا حصہ پورا نہ کھانا ہے۔ اس معذوری کے ساتھ رد غیر مقلدیت پر، رد الحاد پر، قرآن کے رسول خط پر تسلسل کے ساتھ مفلوجیت کے عالم میں کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گئے؟ ہمارے حوصلے مفلوج ہو گئے، پیر صحت مند ہے، عزائم معذور ہے، عزائم معذور ہو گئے، جسم صحت مند ہے، روح اور دل مفلوج ہو گیا۔ کچھ کرنے کے ارادے، کچھ بڑے عزائم، اپنے کو بدلنے، علاقے کو بدلنے، خاندان کو بدلنے، کم سے کم اپنے خاندان کی ذمہ داری تو لیجیے، کم سے کم اپنی بستی کی ذمہ داری تو لیجیے۔ دو عالموں کے والد ابن غوری صاحب نلگنڈا کے پرانے ساتھیوں میں سے، آج فون کیا انہوں نے، بہت دن سے مختلف کاموں کے لیے فکر مند رہتے، 80 سال سے زیادہ عمر، ان کے ایک صاحبزادے ہیں، آپ کو بھی حیرانی ہوگی، مولانا سید عبد الماجد غوری صاحب، عربی زبان میں حدیث کے موضوع پر 50 کتابوں کے مصنف ہیں، نلگنڈا کے ہیں، فرات نگر میں رہتے ہیں، آج کل ملیشیا میں ہیں، کئی یونیورسٹیوں میں ان کی کتاب داخل نصاب ہے۔ ان کے والد ابن غوری صاحب فون کیا، مولانا دل ہلکا کرنے کے لیے فون کیا، یہ جو مختلف جگہوں پر قتل کی واردات ہو جاتی ہے، مسلمان کا خون بہاتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہم ان گھروں پر پہنچ جائیں، کاؤنسلنگ کریں، ذہن سازی کریں، تاکہ یہ خاندانی مخاصمت آگے نہ بڑھے، یہ برادری کے تنازعات آگے نہ بڑھے اور آگے لاشیں نہ گریں۔ کون سی چیز ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑے گی؟ کون سی چیز ہمارے فارغ البالی اور بے حسی کو ختم کرے گی؟ نورانی قاعدہ سلیقے سے پڑھانا، ہر کام کی قدر ہے، مؤذن بننے سے لے کر مجدد بننے تک اللہ جو توفیق دے دے وہ کرو، لیکن نورانی قاعدے کا کام میں کر سکتا ہوں، چند طلباء کا دل جیت سکتا ہوں، محبت پیدا کر سکتا ہوں علم دین کی، طلباء پر آپ بھی محنت کریں، یہی آئندہ کی نوجوانوں کی کھیل ہے، چوزے ہاتھ میں آ جائیں گے، مرغیاں ہاتھ میں آ جائیں گی۔ کتنے علاقوں کو علماء نے مکتب کے ذریعے سے فتح کیا، بچوں کو پڑھایا، ٹیوشن پڑھاتے تھے بس، لیکن پڑھانے کے انداز، پردے کے اہتمام پر پورا گھر گرویدہ ہو گیا، آن لائن پڑھانے والوں کا گویا مرید بن گیا۔ سناتے ہیں لوگ، ہماری بیٹی فلانے ادارے میں آن لائن پڑھتی ہے، تہجد نہیں چھوٹتی اس کی، ناجائز دعوتوں میں جاتی نہیں، انجینئرنگ پڑھا رہا ہوں لیکن 3 گھنٹے عالم کورس بھی کرواتا ہوں، لیکن فلانے مفتی صاحب کا نظام تعلیم اتنا مؤثر ہے،
اپنی صحت کی قدر کرنا چاہیے، اپنے ان اکابر کو دیکھ کر عبرت لینا چاہیے۔ یا تو باحیات لوگوں کی صحبت میں جائیے، یا تو مرحومین کو پڑھیے، کیسی قربانیاں، کیسی جفاکشی۔ الاخوان المسلمون بڑی تنظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب میں بہت بڑا کام لیا۔ مغربیت کے اثرات سے قوموں کو بچانے، حکمرانوں پر اثر انداز ہونے، حسن البنا رحمت اللہ علیہ ان کی عورتوں کی قربانیاں پڑی ہیں، ان کے جوانوں کی قربانیاں پڑی ہیں۔ 10 سال جیلوں میں، 5 سال جیلوں میں۔ یہ شیخ احمد یاسی جوانی میں کھیلتے کھیلتے گردن دب گئی، نچلا حصہ پورا ناکارہ ہو گیا۔ یہ حماس کے جوان، غزہ کی یہ فوجی مکتب کے طلبہ ہیں جو شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ سے مکتب پڑھا کرتے تھے۔ صرف رٹایا نہیں، انہوں نے دعائیں، تحفیظ پر اکتفا نہیں کیا، تحریک بنایا، انہوں نے تفہیم کی، ان کی ذہن سازی کی۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنے اونچے عزائم۔ آپ پڑھیے مہاتیر محمد کو اور جتنے بھی انقلابی قسم کے لوگ گزرے، مولانا ابوالکلام آزاد کو، ابو المحاسن سجاد کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت علی میاں کو، بچپن سے ان عمروں میں ان کے اندر بڑے بڑے عزائم ہوا کرتے تھے۔ عالم عرب میں کرنا ہے مجھے، اسلامی خلافت قائم کرنا ہے مجھے، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا ہے مجھے۔ حضرت مولانا عبد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، عامی آدمی، لکڑیوں کا تاجر، قرآن سے عشق، ان کے والد نے قرآن کا عاشق بنا دیا۔ جہاں بیٹھو قرآن، اپنے مزدوروں میں بھی تفسیر، مزدوروں کو جمع کر کے تفسیر۔ بہت سے رسمی فارغ عالموں سے زیادہ قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبور دیا تھا، ہندی زبان پر عبور دی، تفسیر لکھی انہوں نے۔ ہندوؤں کے مجمع میں خالص ہندی زبان میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی کیا کرتے تھے۔ مولانا عبد الکریم پاریک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے علامہ شبلی کو دیکھیے، اتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے تحریری۔ کون سا وہ آج کا ہندوستان میں اعتراض ہے جس کا جواب دارالمصنفین نے نہ دیا ہو، علامہ شبلی کے شاگردوں نے نہ دیا ہو؟ کیسے خاک چھانی ہے انہوں نے مصر کی گلیوں میں، شام کے کتب خانوں میں، گھر کا سامان بیچ دیا، شوگر آ گئی، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، تب بھی فرمانے لگے جب تک بینائی باقی ہے شبلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کا ایسا جواب دے کر مرے گا کہ پھر 100 سال تک کسی کی زبان نہیں کھلے گی۔ بولتے بولتے مر گئے، اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر کہ سیرت کا کام مکمل کرنا، سیرت کا کام مکمل کرنا۔ کتنی اونچی سوچ تھی شیخ الہند محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حقیقت یہ ہے کرانہ دکان والے کے ساتھ بیٹھ گئے، کپڑے والے کے ساتھ بیٹھ گئے، ریئل اسٹیٹی کے ساتھ بیٹھ گئے، اور کسی کاروباری کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ذہن و دماغ پر وہی چھوٹے چھوٹے قسم کے ارادے، چھوٹے چھوٹے قسم کے عزائم، ضرورتوں پر مر جائیں گے، بس ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی۔ بہت ہے پیٹ پر مرنے والے، بہت ہے اچھے مکان پر اپنی زندگی کو کھپا دینے والے، 70 سال کی زندگی لگا دی۔ کیا کیا؟ ایک مکان بنایا 4 منزلے کا۔ کیا کیا؟ 30 لاکھ کی گاڑی خرید، بس اتنی چھوٹی سی چیز۔ علاقوں کو کھڑا کیا، بستیوں کو کھڑا کیا، مختلف طبقات کو دین پر کھڑا کیا۔ یہ بھی تو کوئی جذبے پیدا ہو۔
محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ریشمی کپڑوں میں منصوبے لکھ کر بھیجا کرتے تھے، اس لیے تحریک ریشمی رومال کہا گیا کہ مجھے بات کرنا ہے ترکی کے بادشاہ سے، مجھے بات کرنا ہے افغانستان کے بادشاہ سے، تاکہ انگریزوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ شاگردوں میں وہی فکر منتقل ہوئی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، فرماتے تھے کفایت اللہ سیاست دان نہیں ہے، سیاست ساز ہے، نئی سیاست کھڑی کرتا ہے۔ حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ پارلیمنٹ اور ایم پی کی سیٹ انہوں نے سنبھالی، اتنا بڑا کام کیا، ذاتی مکان نہیں بنا ہے۔ ان کے سامنے کے چھوٹے چھوٹے لیڈر بڑے بڑے محلہ ذاتی مکان بنانے سے روک نہیں رہے، لیکن ذہن و دماغ کو اتنا مشغول کر دینا، خدمات دین کو چھوڑ دینا، یہ نادانی کی باتیں ہیں۔ حضرت مولانا ابو المحاسن حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ مجھ سے کہا، ابھی شام کے جو مفتی اعظم مقرر ہوئے، ہم جب 2021 میں گئے ترکی، ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے ہندوستان سے محبت ہے، اس لیے کہ میں نے حبیب الرحمان اعظمی سے پڑھا ہے۔ حبیب الرحمان اعظمی یو پی کے ایک علاقے مئو کے رہنے والے، کپڑوں کا کاروبار، ساڑیاں بنتی ہیں۔ انہوں نے مصنف عبدالرزاق پر کام کی، آئے، بلایا گیا شام میں، اور مجلس کا عنوان دیا گیا زہد پر بیان کیجیے۔ آ کر کھڑے ہوئے، بیان بھی شروع نہیں کیا تو مجھے علامہ رفاعی نے فرمایا، مجمع رونے لگ گیا ان کے کپڑوں کی سادگی کو دیکھ کر۔ کس چیز نے متاثر کیا؟ علماء شام کو مہنگی گاڑی نے، مہنگے فون نے، مہنگے چپل نے، ان کی علمیت نے، ان کی صفات نے، ان کے تعلق مع اللہ نے، ان کے خدمات کے وسیع میدان نے مانا، لوگوں نے بلایا اپنے علاقوں میں۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ حکومتیں جن کے قدموں میں، عہدے جن کے قدموں میں، 17 زبان جاننے والے، کیا دنیا نہیں کما سکتے تھے یہ لوگ؟ کیا دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ انتقال سے پہلے بے ہوش ہو گئے نماز میں، ایک ساتھی نے ان کے ATM سے پیسے چوری کر لیے۔ ایسے منہ مرے، اتنے غیرت مند، کہا بھی نہیں کسی کو، وہ کام کر کے گئے، ان سے پہلے ان کے بعد ویسا کام کسی نے نہیں کیا۔ دنیا مانگتی ہے، نکاح نہیں کیا، خاندان کبھی کے چھوڑ گیا تھا، حیدرآباد کے رہنے والے نوائتی خاندان کے فرانس منتقل ہو گئے، کہیں کی شریعت نہیں چاہیے، جہاں جائے وہاں پر استقبال۔ کیسے لوگ تھے، آخرت کے بندے، ابناء الآخرہ، علماء الآخرہ، آخرت کے چاہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھی عزت کی عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت مولانا ابو المحاسن حبیب الرحمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی الیکشن میں 2 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ میں سنانا چاہتا ہوں، خدمات کا وسیع میدان، بیدار زندگی، یہاں بیویاں اعتراف نہیں کر سکتی، ہمارا بھائی ہماری کسی خوبی کو مانتا نہیں ہے، کیا ہم نے ان کو بھی متاثر نہیں کیا؟ اور وہاں زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تھا، ما علمنا علیہ من سوء، لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو کتاب اٹھاؤں گا، اپنی ضرورت کے لیے کتاب اٹھاؤں گا، جمعہ کا بیان کرنا ہوگا تب میں کتاب اٹھاؤں گا، اپنی فکر کی پرورش کے لیے فکر نہیں اٹھاؤں گا۔ کتنی مرتبہ سفر کیا بازو کے شہر کا، اللہ والوں کے پاس، آج میرے نفس پر یہ حالت ہے، میری گاڑی فلانے مسئلے میں اٹک رہی ہے، میں فلانے موضوع پر محنت کرنا چاہتا ہوں،
کتنی جگہوں کا ہم نے سفر کیا. میرے بھائی قدر کیجیے، قدر کیجیے اپنے فارغ اوقات کی، موافق حالات کی. موافق حالات میں رکھا ہے اللہ نے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کروڑوں انسانوں سے اچھا کھا رہے ہیں، کروڑوں انسانوں سے اچھا پہن رہے ہیں، کروڑوں انسانوں سے اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں. ہم آسام گئے ایک مولوی صاحب کے پاس، 25 کلومیٹر گھٹیا قسم کی کار میں بیٹھے ہوئے سفر کر کے بخاری پڑھانے کے لیے جاتے ہیں. 300 بچیوں کو سڑکیں ناہموار. 4 مہینے پورا گاؤں سیلاب میں، غربت زدہ علاقہ. ان کو شوق ہے علم حدیث سے تعلق باقی رکھنے کا. اللہ نے مجھے موقع دیا، میں کر کے رہوں گا. کر رہے ہیں، ایسے بھی ہیں کرنے والے. اپنے بزرگ کو دیکھا، ان کے اوپر سرکاری مقدمات دائر کر دیے گئے، بیجا الزامات دائر کر دیے گئے. وکیل ہیں کہ جیسے نمائندگی کرنا نہیں کر رہا ہے، کیس جیسا لڑنا ہے نہیں لڑ رہا ہے. درد پیدا ہو گئے، یہ عالم دین وکیل بن گئے. مجھے بچانا ہے اپنے شیخ کو، مجھے سنبھالنا ہے اپنے بزرگ کو. کہیں سے تو چوٹ لگے، کہیں سے تو کچھ آدمی کے احساس میں تازگی ہے، کسی کام کا تو بوجھ لیں. ہم بمبئی حاضر ہو، ایک عالم دین، ان کے والد کا جماعت میں زامبیا میں انتقال ہوا. بلنگو میں ان کی قبر ہے، وہاں پر بھی جانے کا موقع ملا. اللہ کا کرنا کہ ہم بمبئی کے محلے میں گئے جوگیشوری میں، تو ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتلایا، سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی. ہم جاتے ہیں گھروں میں بغیر ویڈیو بنا کے ذہن سازی کرتے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس کام کو ہم نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. تسلسل سے کام کرنا اور استقامت سے کام کرنا نتیجہ دکھا کر رہتا ہے. دیکھیے نا، یہ سیوا نگر کا علاقہ، حضرت مولانا سید ابراہیم صاحب مظاہری رحمت اللہ علیہ خاندانوں کے خاندان کو کھڑا کر دیا. مشہور صاحب وغیرہ کی باتیں اسی خاندان سے تعلق رکھتی. لوگ جاتے تھے، بچے نہیں آ رہے. ایسی ہی ہے قوم، ایسی ہی نا قدرے، سارا ٹوکرا عوام پر ڈال دیا. لوگ ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، آدھے آدھے پانی میں بھیگتے ہوئے جاتے تھے، ڈوب کر جاتے تھے، سامان کو سنبھال کر جاتے تھے. کیا کشش تھی بزرگوں کے پاس. آج بھی ہتھوڑا کا مدرسہ، آج بھی ہتھوڑا کی سہولیات ہماری سہولیات کے مقابلے میں کم ہے. کیا دعائیں ہیں وہ. آج دنیا جا رہی ہے. کوئی صدارت نہیں تھی حضرت کے پاس، کوئی ظاہری کشش نہیں تھی حضرت کے پاس، مالی فراوانی نہیں تھی قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. لیکن لوگوں کا رجوع فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا اے اللہ پیٹرول ابلوا دیجیے، یہاں پر باغات اگا دیجیے. حضرت ابراہیم نے مانگا اے اللہ دلوں کو متوجہ کر دیجیے اپنے اس گھر کی طرف. محبوب بن جانا، بے تاج بادشاہ، محبت سے بڑی کوئی طاقت ہے. بہت ناقدری کی ہے اپنے ماں باپ کی. ان کو تو کم سے کم میراث کا حصہ سنو، میراث کے مسائل بتاؤ، اپنے حصے کے لیے نہیں، ان کی آخرت بنانے کے لیے. یہ جو نکاح میں ہے بیچاری 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے، اس کو تو سناؤ. اللہ کی نیک بندیاں کیسی تھی، کیا جذبات تھے بڑا حضرت علی موہانی کی بیوی کے، کیا معمولات تھے بڑا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے، کیا صفات تھی عبد المجید دریابادی کی والدہ کی، کیا کردار تھے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی عورتوں کے. دنیا تو چھوڑ کر آئی ہے، دین سوچ کر ہمارے پاس آئی ہے، لیکن اس کا قرآن کتنوں نے درست کیا،
کتنوں نے اس کو مکتب کی معلمہ بنا لیا، کتنوں نے اس کو عقیدے درست کروانے کا ذریعہ بنا لیا، کتنوں نے اپنے سسرال پر محنت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے پورے سسرالی خاندانوں کے انقلاب، پورے سسرالی خاندانوں میں تبدیلی، پورے سسرالی خاندانوں کا دین پر تعاون، پورے سسرالی خاندانوں پر احسان آپ نے فرمایا ہے۔ نکاح کر کے ان برادریوں میں، نکاح کر کے ان قبائل میں ہم بھی عام لوگوں کی طرح مقابل بنے رہیں، طلب دنیا کے جذبے کے ساتھ رہیں، ظاہری اور مادی اکرام کو چاہیں، لیکن نہ سسرال پر محنت کریں، نہ ہی بیویوں پر محنت کریں۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے پاس؟ غزہ کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی ایسی عورتوں کے واقعات۔ میں گیا اڑیسہ، ایک عالم دین کسی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے، انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو عالم کورس کا صوم کا سال پڑھا دیا، جیل میں رہتے ہوئے روزانہ فون پر پڑھا دیا، جیل کا کھانا نہیں کھاتے، صاحب عزیمت انتہائی، اور پھر جھکنا نہیں چاہتے، شریعت پر مرنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کی ایک کیفیت دے دی، سن کر بھی حیرانی ہوئی۔ اپنی بیٹیوں کو جیل کی سلاخوں میں سے پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم بھی ٹٹول کر دیکھیں۔ ایک آدمی بینک میں گیا اور پیسوں کے بنڈل دیکھ کر خوش ہونے لگا، کیا بنڈل رکھے ہوئے، کتنا پیسہ ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا اپنا تو اتنا ہی ہے جتنے اپنے اکاؤنٹ میں ہے، کام ہو رہا ہے، مکاتب چل رہے ہیں، جمعیت کر رہی ہے، پرسنل لا کر، میں کیا کر رہا ہوں؟ میرے کھاتے میں کتنے نوٹ ہیں، میرے کھاتے میں کتنے گھروں کی ہدایت ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنے نوجوانوں کی ارتداد سے حفاظت ہے، میرے کھاتے میں کتنے اسکولوں کا قیام ہے۔ درد مندی بھٹ کر گئے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے۔ قاضی عبدالرب صاحب بڑے عالم ہیں، سادے مزاج، خوش مزاج، ذی استعداد، معمر آدمی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں مسائل کے تصفیے کے لیے مغرب کے بعد کبھی بیٹھ جاتا ہوں، دوسرے دن اشراق کے وقت اٹھتا ہوں، دو نسلوں کی جائیداد، تین نسلوں کی جائیداد اگر درمیان میں چھوڑ دوں گا تو شیطان پھر نیا جھگڑا ختم کر دے گا، نیا جھگڑا شروع کر دے گا، تو میں درمیان میں نہیں چھوڑتا اسے۔ 2 نسل 3 نسل جہاں جہاں کے متعلق افراد ہیں پوروں کو نمٹاتا ہوں۔ کرنے والے کیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم جے پور گئے عید کے دوسرے دن، گجرات کے بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، بہت باذوق ہے، وہ ایک برادری کا خاندانی تنازعات چکانے کے لیے گجرات سے جے پور مشہور ہو گئے، اللہ نے قبولیت دے دی انہیں، صرف خاندانی تنازعات کے حل کرنے کا سلیقہ، خاص حکمت کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، دعا کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ستر پوشی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں سے قدم قدم پر مشورہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بار 10 منٹ کچھ سوال جواب کر پاتے ہیں؟ جی بولیے، ضرورت کی بات ہو جائے گی۔ جی وقت ہمارے پاس بہت ہے، فضولیات نے ضروریات کا وقت لے لیا ہے۔ انگریزی زبان کے لیے آن لائن کورسز چل رہے ہیں،
آف لائن آس پاس جو انگریزی پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان سے پڑھنا تو شروع کر دیجیے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں عالمیت کے زمانے میں نے ہندوستان کا دستور پڑھ لیا تھا، ہمارے ٹیچر نے ہمیں اس قابل انگریزی میں بنا دیا تھا کہ ہم نے ہندوستان کا دستور پڑھ لیا تھا، آسان۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں انگریزی اتنی جانتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے ادبی اعلیٰ سطحی اخبار کو پڑھ لیتا ہوں، بولنے کی عادت، بولنے کے مواقع کم ملے لیکن زبان ضرور جانتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تسلسل سے دیجیے، تیلگو جاننے والوں کی صحبت میں بیٹھیے، ٹیچر سے وقت دیجیے، ماسٹر صاحب سے وقت دیجیے، آن لائن کلاسز لے لیجیے۔ فارغ ہو گئے تو عالم الکل ہو گئے۔ اب میں فارغ ہو گیا، کیسے پڑھوں میں، کیسے جاؤں، کیسے پوچھوں؟ کیسا تکبر ہے، جاہل بھی ہے متکبر بھی ہے، اللہ کی نظروں میں انتہائی گرا ہوا۔ بھائی واقف نہیں ہو پوچھ لو، واقف نہیں ہو سیکھ لو، لیکن یہ کیا انا ہے کہ پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تسلسل سے بھی دیں گے، آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ جی زور سے بولو۔ سوشل میڈیا پر زیادہ استعمال، بس پڑوسی ملک کے بڑے محقق عالم ہیں، مبصر عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس فیس بک پر، اس یوٹیوب پر، دوسرے پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کا آپشن ہے، لائک کرنے کا آپشن ہے، سبسکرائب کرنے کا آپشن ہے، لیکن ریسرچ کرنے کا آپشن نہیں۔ الجھاؤ ان کو کچی معلومات میں ڈال کر، کھیلو ان کے دماغوں سے، کھلواڑ کرو ان کے اوقات سے۔ سوشل میڈیا کا اتنا استعمال، اخبار نہیں پڑھتے، ملک کے مفکر علماء کی بات کو نہیں سنتے، قرآن کی تفسیر نہیں دیکھا، حدیث کی نظر حاصل نہیں کیا، تاریخ پر نگاہ نہیں، اکابر کی زبانیں کو نہیں پڑھا، جذباتی ایک دو ویڈیو کو دیکھ کر سن کر سمجھتا ہے اب میں دنیا کا سیاستدان بن گیا، مجھے فہم آگے ملک کی حالت کی۔ یہ سب پاگلوں کی جنت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے دکھاتے رہتا ہے، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو ضرورت ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ آپ اس سے کم کھیل رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ کھیل رہا ہے۔ کنفیوز کر دینا، تذبذب میں ڈال دینا، تشکیک زدہ بنا دینا، یہ بڑا اثر ہے ان جدید آلات کا اگر صحیح رخ پر اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ ایک جمعہ کا خطبہ مؤثر نہیں ہوا، ایک نئی درس تفسیر شروع نہیں ہوئی۔ کتنے ہیں تقی عثمانی صاحب کی مجلس کو پابندی سے سننے والے ہیں، کتنے ہیں سجاد صاحب کی مجلس کو 5 منٹ سے زیادہ سننے والے ہیں۔ تو کیا فائدہ اٹھایا ہم نے ان جدید آلات سے؟ کیا فائدہ اٹھایا جب نہ صلاحیت میں ترقی ہوئی، نہ کردار میں بلندی آئی، نہ فکر کی سطح اونچی ہوئی، نہ معلومات میں اضافہ ہوا۔ اور فرمائیے۔ جی بولیے، آپ کا سوال ہے۔ پڑوس ملکوں میں جیسے دل کی آواز ہے سب کی۔ پڑوس ملکوں میں جہاد کا فتویٰ دی ہے، اس کو ہم ملک میں جو ہے وائرل کر رہے ہیں، اس ملک میں تو ہم لوگوں کا کیا عمل ہے؟ ایک جگہ پر گرمی ہے، تربوز خربوز بیچا جا رہا ہے، ایک جگہ پر سردی ہے، وہاں پر آدمی وہی تربوز خربوز لا کر بیچے۔ ایک جگہ برف گر رہی ہے، وہاں موٹے سوٹر بیچے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ پر گرمی ہے، وہاں پر بھی سوٹر لا کر بیچنے لگتے ہیں۔ کتنی موقع شناسی سے ناواقفی ہوتی ہے۔ وہ ایک مسلم ریاست ہے،
وہ ایک شیخ الاسلام ہے، وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ فوج غزہ کے مسائل میں دلچسپی ہے اور وہ جہاد کرے اپنی سطح کے مطابق۔ آپ ایک غیر مسلم اکثریتی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کے علماء، آپ کے اکابر، آپ کے پیشوا وہ جو کہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی نسلوں کو کفریہ نظام سے بچانے، مشرکانہ نظام تعلیم سے بچانے، وہ تو کیا، اور آدمی وہاں کے ویڈیوز یہاں فارورڈ کر کے اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کرتا ہے، دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ یہاں تو ہمارے اکابر نے صاحب کہا، بڑا خالد سیف اللہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی مرنا تو بہت آسان ہے، جینا بہت مشکل ہے۔ جی کر بتاؤ، فرعونوں کا مقابلہ کر کے بتاؤ، شریعت پر جم کے بتاؤ، دین کی حفاظت، دعوت کے کام کے لیے منصوبہ بند محنت کا حصہ بن کے بتاؤ۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہماری بے فکری کو فکر مندی سے بدل دیجئے، ہماری بے حسی کو اے اللہ حساس بنا دیجئے۔ بہت ضائع کیا اپنی تنہائیوں، بہت برباد کیا اپنی جوانی کو، بہت ناقدری کی، موافق حالات کی۔ اے اللہ بچی کچی زندگی اپنے کام کے لیے قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے، قبول کر لیجئے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے، کتنی راتیں گزر گئی، ہاتھ تھک گئے، کان میں تکلیف ہونے لگ گئی، آنکھوں کا نمبر بڑھ گیا، ہمارا ہماری اولاد کا اے اللہ بہت ضائع کیا اپنی صلاحیتوں کو، آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ بہت ناشکری کی امامت کی، بہت ناقدری کی خطابت کے میدان کی، صحیح حق ادا نہیں کیا مسئلہ پوچھنے والوں کا، کوئی تبدیلی نہیں لائی اپنے محلے میں۔ اے اللہ مر گئے آج، 5 مر جائیں گے، کوئی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ اے اللہ کسی بیوہ کا وظیفہ نہ ہوا، کسی یتیم کی کفالت نہ ہوئی، کسی مطلقہ کا گھر آباد نہ ہوا، کسی کا نکاح ٹوٹنے سے نہ بچا، کسی کا ابتدا نہ تھما، ایک کو حروف تہجی الف با تا سا بھی نہیں سکھایا۔ ہمارے بڑوں نے 50 سال بخاریاں پڑھا دی، 80 سال پڑھا دی۔ اے اللہ زندگیاں گزر گئی بے اثر، عمر بیت گئی بے فیض۔ اے اللہ قدر کرنے کی توفیق دے دیجیے، قدر کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ ماں باپ نے بڑی امیدیں باندھی، علاقے والوں نے بڑے توقعات رکھے۔ اے اللہ دوسروں کا دین تو کیا بچاتے، اپنے فرائض ہی محفوظ نہ ہوئے، زندگیاں فسق و فجور میں گزر گئی، ولایت کے اونچے مقامات کیا طے ہوتے۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، حوصلے بلند کر دیجیے، عزائم کو اونچا کر دیجیے، قلوب کو متوجہ کر دیجیے، مخلص افراد دے دیجیے۔ اے اللہ وسائل مسخر فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔